کھرکانی، یہ کون ہے کھرکان کے رہنے والے؟ ابو الحسن کھرکانی رحمت اللہ تعالی علیہ، درود پڑھیے اللہم صلی اللہ۔ ابو الحسن کھرکانی کون ہے سنو؟ واحد بستامی کی بارگاہ میں 12 سال گئے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ اب یہ واحد بستامی کہاں ہے؟ بستان سے، اور یہ کھرکان میں عشاء کی نماز پڑھتے اور عشاء کی نماز کے بعد چلنا شروع کرتے اور بستان پہنچتے ایک ہی وجہ سے، اور پھر سلام پڑھتے، سلام کے بعد واپس آتے کھرکان میں اور فجر کی نماز پڑھتے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک ہی وجہ سے 1 سال 2 سال 3 سال 12 سال، کتنے؟ 12 سال تک کھرکان سے جاتے بستان پہنچتے، لیکن 12 سال ایک ہی وجہ سے عشاء کی نمازوں پڑھنے کا، فجر کی نماز 12 سال تک ایک وجہ سے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز پڑھی۔ وہ حضرت جب اور پیچھے مڑتے، پیٹھ نہ دیتے، بعض بستامی کی پیٹھ نہ مجال سے ہلتے، پیچھے پیچھے جاتے۔ 12 سال گزر گئے، اور جب 12 سال گزرے نا تو سلام کیا، السلام علیکم بعض بستامی، جا ہوا وعلیکم السلام ابو الحسن کھرکانی۔ کہو سبحان اللہ۔ پتہ چلا ولی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ سلام کا جواب آیا، اور اس کے بعد کہا حضرات میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو بعض بستامی فرماتے کہ میں نے تیرے صدقے میں دعا کی تھی۔ کہا حضرات میں دنیا میں آنے سے پہلے 40 سال پہلے تو آپ پردہ فرما گئے، میرا صدقہ کب مانگا، میرا وسیلہ کب مانگا؟ ایک ولی کا وسیلہ مانگ رہے۔ بعض بستامی کہہ رہے کہ میری ایک دعا تھی جو قبول نہیں ہوتی تھی، 1 سال گزرا، 2 سال، 3 سال گزرے نا تو میں نے اللہ کی دعا کی کہ اللہ 3 سال گزر گئے، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آواز آئی، اے بعض بستامی دیکھ بستان کھرکان میں کیا نظر آتا ہے؟ کہا میں نے زمین سے لے کر آسمان تک نور دیکھا۔ کہا سبحان اللہ، نور دیکھا۔ عرض کی اللہ نور نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی نور کا صدقہ مانگ لے، تیری دعا قبول عطا فرماتا ہوں۔ کہو بدل کے سبحان اللہ۔ کہا کہ یہ تیرا نور تھا، تیرا نور تھا۔ اللہ کا کی تھی مالک یہ کون ہے؟ کہیں ابو الحسن کھرکانی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے تو کہا تیرے صدقے میں دعا قبول ہوئی تھی۔ تو بعد بستان میں کہتے مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اب کہا کہ 12 سال ہو گئے، بیٹھ جاؤ جگہ پر۔ کہا حضرت مجھے شریعت کی باتیں تو اتنی نہیں جانتا میں جتنے آپ جانتے تھے۔ تو کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا قرآن کا حافظ بننا ہے۔ کہا بسم اللہ پڑھ۔ ابو الحسن کھرکانی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ کی سورۃ الف لام میم سیقولون دل کا پڑھتے سبحان الاسراء، حتیٰ کہ بستان سے نکلے کھرکان پہنچے تو پورے قرآن کے حافظ بن گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک ہی رات میں اگر قرآن کے حافظ بنے وہ ابو الحسن کھرکانی رحمت اللہ تعالی، بعض بستامی کی نگاہ کرم سے قرآن کے حافظ بن گئے۔ اب ان کا پاور دیکھیے، مریض بیٹھے ہوئے ابو الحسن کھرکانی اللہ اللہ کا ذکر کرتے، ذکر کرتے کرتے بہت سے تاجر آئے ہوئے تھے۔ کہا حضرات ہم جاتے تجارت کے لیے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکو ہم پہ حملہ کر، تو ہمیں کوئی وظیفہ دے دیجیے، کوئی عمل دے دیجیے۔ تو ابو الحسن کھرکانی کہتے ہیں اس میں عمل کیا دو؟ جب تم پہ مصیبت آئے تو مجھے پکار لینا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرا نام پکارے۔ میرے گوشت پاک نے کہا یہ گوشت پاک سے پہلے ہوئے، یہ گوشت پاک سے بھی پہلے ہوئے 425 وہ پہلے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لے لینا مشکل ٹل جائے گی۔ اگر ہم نے یا گوشت کہا یا سیدہ کہا تو بلائیں ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی۔ یا حسین کا یا علی کہا تو بلائیں ٹل جائے گی۔ 1000 سال پہلے ایک ولی کہہ رہے ہیں ابو الحسن کھرکانی میرا نام لے لینا۔ گئے سب لوگ،
لیکن سبھی تو مانتے نہیں نا. گئے راستے بیچ راستے پہنچے, ڈاکوؤں نے حملہ کیا, حملہ کیا, سبھی کے مال ڈاکو چھینتے رہے. اور جب ابو الحسن کرکانی کی مرید کی بات آئی, کاغذ نے یا ابو الحسن کرکانی المدد المدد, جب یہ کہنا تھا نا تو سب لوگ کا مال لوٹا جا رہا ہے, ابو الحسن کرکانی کا مال نہیں لوٹا. کہو سبحان اللہ. آ رہے ڈاکو اس طرف نکلتے, وہ اس طرف نکال رہے, دیکھنے والے دیکھتے کہ کیا مال ہے, تو مال کو ٹچ کرتے نہ ہو, ابو الحسن کرکانی کو مال خود کو ٹچ کرتے. جب ڈاکو چلے گئے تو جو اور تاجر کا مال لٹ گیا تھا انہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا, تمہارا مال کیوں بچا, تم کیوں بچ گئے؟ ارے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے کہا تھا اگستیا ابو الحسن کرکانی میں مدد فرمائیے تو میری انہوں نے مدد فرمائی, مجھے بھی غائب کر دیا, میرے بال کو بھی غائب کر دیا. کہو سبحان اللہ. میں سب کو دیکھتا تھا, وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے. یہ ہے پیر, جب پکارو گے تمہاری مدد ضرور پکاریں گے. اور یہ درود شریف اللہ علیہ وسلم, تمہاری مدد ضرور پکاریں گے. ہاں, وہ تمہاری پکار سنتے مدد کرتے بھی ہے. اب خواجہ کی بات آئی. میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان اولیاء خواجہ خواجگاہ عطائے رسول, دیکھو کیسے ولی کا ادب کرتے. اپنے باغ میں صرف جھلکی دوں گا, باغ میں ہے نا, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے. ایک مست ولی آئے شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے دیکھا تو خواجہ کھڑے ہو گئے اور انگور دیے, خوش ہو گئے. کہ بچہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میری ماں نے حسن رکھا ہے. کہا تم حسن حسینی ہو؟ کہا ہاں. تو اپنی تھیلی تھی, اس میں سے روٹی نکالی آدھی اور کہا کھا لو, یہ میرے پیر نے دی ہے. کیا ہے؟ یہ میرے پیر شیخ شریف نے دی ہے, کہ جس کا نام حسن ہوگا اس کی ماں نے رکھا ہوگا, اور وہ حسنی حسین انہوں نے روٹی عطا فرما دینا. کہو سبحان اللہ. وہ روٹی میرے خواجہ نے کھائی, دنیا بدل گئی. ہائے ہائے. اب وہ خواجہ, آپ نے یہ سنا چکی کو بیچتے, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں سنو. میرے خواجہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے نکل گئے بیابان جنگل کی طرف. دو ڈاکو وہ سبھی کو لوٹ لیا کرتے تھے. خواجہ کی بارگاہ میں آئے اور غریب ہو کر آئے. کیا ہے؟ پہلے ایکشن کرتے غریب ہونے کی اور پھر خجل نکالتے. اب خواجہ کی بارگاہ میں غریب ہو کر آئے. یہ عطائے رسول ہے, سلطان ہند ہے, کرم نواز ہے, خواجہ خواجگاہ ہے. کہا بھوکے ہیں, میں کھانا دو. قسم بتا دی, میرے خواجہ کے پاس کھانا بڑا سا دے دیا, میرے خواجہ کے پاس پیسہ دے دیا. یہ ثقافت میرے خواجہ کی, کچھ نہیں رکھا. ان لوگوں نے کھانا کھایا تو کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں پیر کی طرف. کہاں؟ پیر کی طرف. تو کہا تم جانتے ہو میں کون ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ ہم ڈاکو ہیں. کیا کہا؟ ہم ڈاکو ہیں. تم نے میں مال دے دیا, کھانا دیا, اب تمہارا سفر تو طویل ہے, کیسے جاؤ گے؟ اب دیکھو میرے خواجہ کی بات, جس طرح کا خواجہ کہتے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں کھلایا اللہ مجھے کھلا دے گا. کہو سبحان اللہ. یہ توکل کا خدا. اب وہ دو ڈاکو کا کہنا ہے کہ ہم آگے بڑھے نا, تو ایک مکان کو دیکھا جب کچھ نہیں تھا, مکان کو دیکھا وہ بڑی ماں تھی. میرے خواجہ قریب گئے, خواجہ کو دیکھ کے کھانا کھاؤ گے؟ کہا ہم تینوں کو کھانا مل گیا. کہو سبحان اللہ. وہ ڈاکو نے خواجہ کے ہاتھ میں توبہ کی اور ان کے بری بن گئے. کہو سبحان اللہ. یہ میرے خواجہ کا رسول پہلے جس طرح گوشت پاک نے بھی ڈاکو کو توبہ کرا, اس طرح میرے خواجہ نے بھی ڈاکو کو توبہ کرائی. اور یہ درود سے آخری بات درج کر لو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت داؤد علیہ السلام والسلام کون ہے پہلے سنیے, تاکہ ان کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام والسلام حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام ان کے بیٹے ہوتے. یہ بھی نبی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام بھی نبی ہے, لیکن جا رہے ہیں
یہ پوچھتے کہ جو آدمی جاتا نا تو وہ کمبل رکھتے تھے، پھر پوچھتے کہ آپ حضرت داؤد کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہتے ہاں وہ نبی ہے۔ تو کیسے ہے؟ تو لوگ کہتے بہت اچھے۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج دیا اور انسانی لباس میں آ گئے اور کہا تم جانتے ہو حضرت داؤد علیہ السلام؟ تو جبرائیل امین تھے علیہ السلام، کہا کہ ہاں بہت نہیں کہ نبی ہے لیکن مال بیت الکھاتے، اللہ بیت المال کھاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کرتے۔ اب یہ غمگین ہو گئے اور دعا کہ اللہ مجھے کسی معجزہ عطا فرما دے۔ کیا کہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ عطا فرمایا۔ یہ لوہا لوا، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اس طرح ٹچ کرتے تو موم ہو جائے کرتا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب انہوں نے بختر بنانا شروع کر دیا، جنگ میں جو ہوتے ہیں، اور پھر محنت کر کے کھاتے تھے۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ فریاد ہے۔ فریاد کیا تھی؟ کہ ان کا امتی تھا، ایک دن بھوکا رہا، کھانا نہیں کھایا، دوسرا روز ہوا کھانا نہیں کھایا، تیسرا روز ہوا کھانا نہیں کھایا، 3 روز بھوکے۔ دعا کرتا ہے اللہ گرم عطا فرما، کھانے کا انتظام عطا فرما مالک۔ آج 3 روز ہو گئے، 3 دن ہو گئے بھوکا ہو۔ ابھی دعا ہو رہی تھی، ایک بیل آ گیا، جانور آئے دروازے کے پاس، اسے پکڑا، ذبح کیا، کھا لی۔ کہا کہ اللہ نے بھیجا۔ اب جو مالک تھا، مالک وہ ڈھونڈتا 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 اسی آدمی غریب کے پاس پہنچا۔ کہا کہ تو نے میری بیل کو کب دیا؟ کہا نہیں، میں نے تو دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے بھیج دیا۔ 3 دن کا بھوکا تھا، میں درب آ گیا۔ کہا نہیں، مجھے یہ بیل دے دوسرا یا پیسے دے۔ تو رونے لگ گئے، کہا میں غریب ہوں، 3 دن کا کھانا 3 روز ہو گئے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اور دعا کی آ گیا، مجھے تھوڑا پتا۔ کہا نہیں، میں جاؤں گا تو داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد کرنے۔ وہ آدمی اس کا بیل تھا، وہ گیا فریاد کرنے اور کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ فلاں آدمی ہے، اس نے میرے جانور کو لے لیا ذبح کرنے میں بغیر اجازت کے۔ اسے بلایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تو نے اس کا بیل نہیں؟ کہا ہاں۔ اب دیکھو الہام اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا ہے۔ اب کہا اس آدمی کے جو دعویٰ کر رہا تھا کہ ایسے کر، یہ غریب ہے بیچارہ، 3 روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، تیرے پاس تو بہت پیسہ ہے، ایسے کر تو معاف کر دے۔ کہا نہیں۔ کیا کہا؟ نہیں۔ اب دیکھو اللہ کے نبی ہے، یہ بتانا نہیں چاہتے تھے، اب یہ کہہ رہا ہے نہیں۔ تو کہا دیکھ، حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے اس سے، دیکھ اس امیر شخص سے، تو جانتا نہیں اگر میرا راز کھولوں گا تو تو ہی پھنسے گا۔ کہا نہیں، کیا میرا راز ہے؟ میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ کہا کہ تو اس کا غلام ہے، اللہ اکبر۔ کہا ایسی تہمت لگا رہے ہو، اس کا بچاؤ، ایک تو یہ قصوروار ہے، میرا جانور کھا گیا اور تم یہ بات کرتے ہو۔ کہا نہیں، چل میرے ساتھ۔ قسم خدا کی، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ایک درخت کے پاس لے گئے۔ اب درخت جس طرح میں تم سے خطاب کرتا ہوں نا، حضرت داؤد علیہ السلام درخت سے خطاب، درخت بتاؤ یہ آدمی کون ہے؟ آواز آئی کہ کھودو یہاں۔ جب کھودا گیا، ایک تلوار نکلی، ایک سر نکلا، اسی درخت سے پوچھا، خطاب کیا حضرت داؤد علیہ السلام، بتا یہ تلوار کس کی ہے؟ یہ درخت کس کا ہے؟ درخت کہتا ہے کہ یہ جو امیری کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کا مالک تھا اور اسی جگہ پر اس کا مرڈر کر دیا، یہی دفن کر دیا۔ اسی کی طرف، اس کے مالک کی طرف بھی جتنا مال تھا اس آدمی نے لے لیا۔ اب جو یہ جس کا لاشا آپ نے دیکھا سر، یہ فلاں آدمی کا باپ ہے۔ کیا؟ فلاں آدمی کا باپ ہے، اس کا مال ہضم کر لیا، اسی کی سواری تھی۔ وہ سبحان اللہ۔ اب وہ قدم گرا، حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسے پکڑو اور پکڑ کے اسے سزا دو، موت کی سزا دو۔ موت کا سزا موت ہے۔ قسم خدا کی، یہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور یہ درود شریف اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت ضروری ہے۔ کیا ہے؟
بس دعائیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے میرے بولنے کے خامی تو معاف فرما دے. مولا مرحومہ جوید بھائی نے جو بخششی عطا فرما دے. گھر والوں نے جو کچھ کیسے تو قبول عطا فرما. تمام گھر والوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما, ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما, اور سب کو مکہ مدینہ سے دیدار نصیب عطا فرما. آخر دعوانا صلاح کے کھڑے ہو.